اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین واجعلنی فیہ من عبادک الصالحین القانتین واجعلنی فیہ من اولیائک المقربین برأفتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، خداوند منان کا خاص لطف و کرم ہے کہ ماہ مبارک رمضان کے 5ویں دن کی دعا کی شرح کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور روزانہ کی طرح پہلے اس دعا کا ثواب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے گا، خداوند متعال اسے جنت المأوا میں ہزار شہر نصیب فرمائے گا، اور ان میں 1000 کھانے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں بھی ان لوگوں میں شمار فرمائے، دعا کی شرح کی طرف بڑھتے ہیں۔ دعا کا پہلا جملہ کیا تھا؟ اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین۔ خدایا آج کے دن کے صدقے مجھے مستغفرین میں سے شمار فرما، مجھے استغفار کرنے والوں میں سے شمار فرما۔ استغفار عربک گرامر کے مطابق باب استفعال کا مصدر ہے، جس کا معنی طلب ہے، اور یہ باب خاص طور پر طلب کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی استغفار کا مطلب طلب مغفرت۔ خدایا آج کے دن ہم تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں، پشیمان ہیں، افسردہ ہیں، ندامت سے آنکھیں جھکی ہیں، لیکن جب تیری رحمت کو دیکھتے ہیں تو امید کی کرن نظر آتی ہے، جبکہ دوسری طرف شیطان انسان کو وسوسے ڈالتا ہے اور عمل سے روک دیتا ہے۔ سامعین محترم، ہر وقت خدا سے طلب استغفار کرنی چاہیے، ہر وقت خدا سے استغفار اور مناجات کی حالت میں ہونا چاہیے انسان کو۔ ایک شخص جو ولی خدا تھا، اس کے دور میں ایک انتہائی گنہگار، معصیت کار، خطاکار انسان تھا، جو شاید کوئی ہی گناہ ہو جو انجام نہ دیتا ہو۔ شخص جب بوڑھا ہوا تو ایک دن اس نے بیٹھ کر اپنا محاسبہ کیا، کہا زندگی کا زیادہ وقت تو گزار چکا ہوں، اب موت قریب ہے۔ جب اس نے اپنی پچھلی زندگی پر نگاہ دوڑائی تو کیا دیکھا؟ گناہ ہی گناہ ہیں۔ عمل کی وادی میں اسے کوئی ایک عمل ایسا نظر نہ آیا کہ جو اسے خدا کے سامنے پیش کر سکے، جو اسے خدا کے سامنے خدا کے بندوں میں سے راضی اور خوشنود قرار دے سکے۔ جب اس نے یہ سارا نامہ اعمال دیکھا تو ایک مرتبہ دل سے ٹھنڈی سانس نکلی، آہ نکلی، آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے، اور ایک درد بھرا جملہ کہا، یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ۔ عجب جملہ ہے۔ شخص نے کہا، یا من لہ الدنیا والآخرہ، اے وہ جس کے لیے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، ارحم، رحم کھا، کس پر؟ من لیس لہ الدنیا والآخرہ، اس پر رحم کھا جس کے پاس نہ دنیا ہے اور نہ آخرت۔ جب وہ گنہگار شخص مر گیا تو شہر کے لوگوں نے شہر سے دور ایک کھنڈر میں اسے پھینک دیا اور اس کے اوپر گھاس پھوس ڈال دیا۔ اسی ولی خدا کو کہ جس کے زمانے میں وہ زندگی کرتا تھا،
خواب میں خدا کی طرف سے ندا آئی، اے ولی خدا، جا میرے اس بندے کو اٹھا، اس کو غسل دے، اس کو کفن کر اور اس کو دفنا۔ اس ولی خدا نے خدا سے التجا کی، خدایا وہ تو مشہور زمانہ بدنام زمانہ تھا، اس کے تو گناہ علل اعلان تھے، وہ تو سب کے سامنے گناہ کرتا تھا، وہ تو کسی سے بھی نہیں ڈرتا تھا۔ کہا وہ جب مرنے لگا تو مرنے سے پہلے نادم تھا، مرنے سے پہلے پشیمان تھا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی تھی، اس نے رو کر گڑ گڑا کر مجھ سے دعا کی تھی۔ اس نے کہا تھا، یا من لہ الدنیا والآخرہ، اے وہ جس کے لیے دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ، اس پر رحم کھا جس کے پاس نہ دنیا ہے اور نہ آخرت۔ مجھے میرے بندے کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ میں نے اسے بخش دیا۔ جب وہ میری بارگاہ میں گڑ گڑایا تو میں نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ ولی خدا صبح اٹھا اور اس نے اسے جا کر غسل و کفن دے کر دفن کیا۔ ہے کوئی کائنات میں ایسا کہ جو معصیت پہ معصیت کرتے جائیں اور وہ بخشش پہ بخشش کرتا جائے؟ روایت کے جملے ہیں کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو خدا اس دن رات تک صبر کرتا ہے، انسان کے گناہ کو نہیں لکھتا۔ ایک اور روایت کے مطابق خدا 7 گھنٹے تک صبر کرتا ہے کہ شاید میرا بندہ گناہ کرنے کے بعد میری طرف لوٹ آئے، شاید میرا بندہ پشیمان ہو جائے، شاید میرا بندہ نادم ہو جائے۔ اس دعا کے ساتھ کہ خدا آج کے دن کے صدقے ہمیں مستغفرین میں سے شمار فرمائے، ہمیں استغفار کرنے والوں میں سے شمار فرمائے، ہم دعا کے اگلے جملے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور دعا کا اگلا جملہ کیا ہے؟ وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الْقَانِتِينَ، خدایا مجھے اپنے صالحین قانتین بندوں میں سے شمار فرما۔ صالحین کون ہیں؟ قانتین کون ہیں؟ صاحبان ذی وقار، سامعین محترم، عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ عمل صالح ایسے عمل کو کہتے ہیں جس کی پاداش مقرر ہو، جس کا اثر مقرر ہو۔ اس بات کو کھولنے سے پہلے میں قرآن کی آیت کا سہارا لیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، قطعاً نماز روکتی ہے کس چیز سے؟ فاحش باتوں سے، فاحش چیزوں سے اور منکرات سے۔ یعنی نماز کا اثر یہ ہے کہ جو نمازی ہوگا وہ فحش اور منکرات سے دور ہوگا۔ عمل صالح ایسے عمل کو کہتے ہیں کہ جس میں اس کا اثر، اس کی پاداش معین ہوتی ہے۔ اگر انسان کی نماز انسان کو فحش باتوں سے، فحش کاموں سے اور منکرات سے روکتی ہے تو یہ عمل صالح ہے، اور اگر ہماری نماز ہمیں فحش کاموں سے، فحش باتوں سے اور منکرات سے نہیں روک پاتی تو یہ عمل صالح نہیں ہے۔